لیکن ابھی لوگوں کی آمد نہیں ہے، بڑی افسوس کی بات ہے۔ خیر کیا کیا جا سکتا ہے، لوگ دن سے دن بدن دور بھاگتے چلے جا رہے ہیں، دنیا ہی اوڑھنا اور بچھونا سمجھ رکھا ہے، کیا کیا جائے۔ اللہ توفیق دے، پروردگار عالم۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ المدد، طفیل حضرت دستگیر دشمن یزید، غوث اعظم دے منے درود پاک پر یا اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج میری گفتگو انشاءاللہ تعالی درود پر اور سلام پر ہوگی۔ کس پر ہوگی؟ درود اور سلام، اس کی فضیلت، اس کی عظمت کیا ہے، اور پڑھنے سے کیا آپ کو مقام و مرتبہ ملے گا۔ انشاءاللہ تعالی آج اسی پر تھوڑی سی گفتگو ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالی کما حق بیان کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے در و دماغ میں، دماغ کے گوشوں میں اللہ تعالیٰ وہ پیغام میں پہنچاؤں اور ہم سب لوگ اس پر عمل کریں۔ قرآن مقدسہ کے اندر اللہ رب العزت جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ قرآن کی 22ویں پارے کی آیت مبارکہ ہے، رائٹ، 22ویں پارے میں اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جل مجدہ اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک جب لفظ انا کسی پر داخل ہوتا ہے تو اس کا معنی آتا ہے بے شک، یقیناً، 100%، 100%۔ تو اب جب شروع میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ نے اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرمایا، تو انا کا معنی آپ سمجھ گئے، جس کا معنی آتا ہے بے شک، یقیناً، 100%۔ اب فرماتا ہے اللہ تعالی کہ بے شک اللہ، اور یصلون کا معنی کیا؟ وَمَلَائِكَتَهُ، اور اس کے ملائکہ فرشتے، یصلون علی النبی، درود و سلام بھیجتے ہیں، کس پر؟ نبی پر۔ آگے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی خوب خوب درود اور خوب خوب سلام اپنے حبیب پر، میرے محبوب پر پہنچاؤ۔ تو اس میں دو باتیں بڑی قابل غور ہیں، دھیان دینے کی بات ہے۔ ایک یہ کہ دو جملے ہیں اس میں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ایک یہ جملہ ہے، اور دوسرا جملہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے، تھوڑا سا کٹھن ہے، چونکہ میں گرامر کے طور پر آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ انشاءاللہ اگر اس آیت مبارکہ آپ ترجمہ اور معنی مفہوم سمجھ گئے تو انشاءاللہ پھر خوب حضور پر درود پاک پڑھیں۔ تو اب اس میں ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو اس کا ترجمہ کیا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ تو اس میں اللہ حکم نہیں فرما رہا ہے، بلکہ آپ کو اس بات کی اطلاع دے رہا ہے، خبر دے رہا ہے کہ میں یہ عمل کرتا ہوں۔ وہ عمل کیا ہے کہ میں اپنے حبیب پر اور میرے فرشتے میرے محبوب پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اس بات کی اللہ نے ہمیں اور آپ کو خبر دی، اور اس کے بعد میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلو
علیہ وسلمو تسلیما. تو آگے جو صیغہ ہے عربی زبان میں وہ امر کا صیغہ ہے. حکم اللہ دے رہا ہے ہمیں اور آپ کو کہ ایمان والو اگر تم بھلائی چاہتے ہو تو میرے محبوب پر درود بھی بھیجو کثرت کے ساتھ اور سلام بھی بھیجو. بڑی مارکے اور پوائنٹ کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ نے پہلے جملے میں اس بات کی اطلاع اور خبر دی کہ میں یہ عمل کرتا ہوں. حالانکہ آپ قرآن کا مطالعہ کریے, قرآن کی اسٹڈی اور مطالعہ کریے, پڑھیے, آپ کو کسی جگہ قرآن میں یہ نہیں ملے گا کہ اللہ یہ کام کرتا ہے. اللہ نماز کا حکم دیتا ہے لیکن خود نہیں پڑھتا. اللہ روزے کا حکم ارشاد فرماتا ہے لیکن خود نہیں رکھتا. اللہ رب العزت حج کا حکم دیتا ہے لیکن خود نہیں کرتا. تمام ارکانوں کا حکم دیتا لیکن خود نہیں کرتا. اب بات آتی ہے کچھ کام ایسے جو اللہ کرتا بندہ نہیں کر سکتا. اللہ انسان کو زندگی دیتا, بندہ نہیں دے سکتا. اللہ انسان کو موت دیتا ہے لیکن بندہ دے سکتا ہے, نہیں دے سکتا. ماں کے شکم میں نقش و نگار بناتا ہے. کروڑوں لوگوں کی تعداد میں آپ اپنے نور نظر بیٹا یا بیٹی کو آپ پہچان لیتے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں اس کی شان کتنی بلند ہے, کتنی عرف و اعلیٰ ہے کہ چہرے کا دائرہ تھوڑا سا ہے, آپ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں الگ سے دیکھ پہچان لیں گے یہ ہمارے امام صاحب مفتی عبد الواجد صاحب صوبیدار کا, یہ ہمارا بیٹا ہے, یہ فلاں شخص ہے. آپ دور سے ہی پہچان لیں گے. معلوم یہ چلا یہ نقش و نگار بنانا کسی انسان کے بس کی بات نہیں, اس لیے کہ کہیں نہ کہیں اس کی شکل کا پایا جائے گا. لیکن آپ پوری دنیا کی سیر کریے, کسی بھی ملک میں جائیے, جو انسان ایک شکل کا ہے دوسری شکل کا بہت مشکل سے پایا جائے گا. تھوڑا بہت اثر ہوگا لیکن بے عین ہی نہیں ہوگا. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ بعض کاموں کا ہمیں حکم دیتا ہے لیکن خود نہیں کرتا, اور بعض کام وہ ہیں جو خود کرتا بندے نہیں کرتے. تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں نماز کا حکم دیا لیکن خود پڑھتا ہے نہیں پڑھتا. روزے کا حکم دیا خود روزہ رکھتا ہے. حج کا حکم دیا خود حج کرتا ہے. لیکن ایک عمل ہے جو اللہ بھی کرتا ہے, اس کے نوری فرشتے بھی کرتے ہیں, اور پھر کہتا ہے کہ اے ایمان والو تم بھی وہ عمل کرو. اور کیوں, اس کی فضیلت کیا ہے آگے حدیث میں ملاحظہ فرمائیے. وہ عمل کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یہ پہلا جملہ ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر. یا ایھا الذین آمنو صلو علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو اب تم خوب خوب درود, صلو فعل امر کا صیغہ ہے, یعنی یہ کام کرو. اللہ حکم دے رہا ہے جس طرح سے نماز کا حکم دیتا, روزے کا حکم دے گا. یہ گویا کہ یہ حکم ربی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو درود و سلام پڑھنے کا حکم دے رہا. اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا حضور ہمارے درود اور سلام کے محتاج ہیں؟ بولیے, کیا ہمارے آقا آپ کے درود کے محتاج ہیں؟ نہیں. سلام کے محتاج ہیں؟ نہیں. اللہ اس وقت سے اپنے حبیب پر درود و سلام پڑھتا ہے. کب سے؟ جب سے نہ زمین تھی, سبحان اللہ, نہ زمین کے 7 طبقات تھے, نہ سمندر تھا, نہ چرند و پرند تھے, نہ انسان کا وجود تھا, یہاں تک کہ عرش بھی نہیں تھا اور چاند و سورج بھی نہیں تھا, یہاں تک کہ دنیا کا وجود بھی نہیں تھا. اللہ تب سے اپنے حبیب پر درود و سلام پڑھ رہا ہے, بھیج رہا ہے. اور کب تک بھیجے گا اس کا بھی کوئی پتہ نہیں, اس کا بھی کوئی پتہ نہیں, کیونکہ اللہ کو موت نہیں آئی. زمین و آسمان ٹوٹ پھوٹ کے بکھر جائے گا لیکن ایک ذات ہے جو باقی رہنے والی, وہ اللہ کے ذات ہے. تو اللہ کب سے اپنے حبیب پر درود بھی بھیجتا ہے, سلام بھی بھیجتا ہے, یہ بھی نہیں پتا, اور کب تک بھیجے گا اس کا بھی علم نہیں.
تو پھر بات یہاں تھی، کیا حضور ہمارے درود و سلام کے محتاج ہیں؟ اللہ اور اس کے فرشتے حضور پر رات و دن درود بھیجتے ہیں۔ 70,000 فرشتے صبح کے وقت سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں، اب 70,000 شام کو حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں، تو جو 70,000 صبح کو آتے ہیں انہیں پھر زندگی میں کبھی یہ موقع میسر نہیں ہوتا کہ دوبارہ حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم جب چاہیں درود پاک پڑھیں، جب چاہیں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اور جو 70,000 فرشتے شام کے وقت حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کرتے ہیں، پھر انہیں بھی ساری زندگی قیامت تک موقع نہیں ملے گا کہ وہ حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کریں۔ تو بات یہاں پر تھی، کیا حضور ہمارے درود کے محتاج ہیں؟ نہیں، چونکہ اللہ اپنے حبیب پر نہ جانے کب سے درود و سلام بھیجتا اور کب تک بھیجتا، تو پھر اللہ حکم کیوں دے رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اور حضور کیوں کہتے ہیں درود کی تاکید کے لیے؟ اس کی وجہ سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، میرے آقا فرماتے ہیں جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ حضور اپنے امتی کو کسی مقام پر نہیں بھول رہے ہیں کہ میرا امتی کل قیامت کے دن جب آئے تو اس کے پاس نیکیوں کا انبار ہو، اس لیے کہ نیکی جو ملیں گی وہ عمل سے ملیں گی، نیک عمل اور نماز اور روزہ اور درود پاک سے ملیں گی۔ اور درود پاک کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر نماز پڑھیں گے اور اگر اس نماز میں ریاکاری ہو گئی کہ فلاں ہمارا بھائی دیکھ رہا ہے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ اور آرام سے رکوع کرتا ہے، سجود کرتا ہے، آرام سے سجدہ کرتا ہے تاکہ لوگ مجھے جانیں یہ نمازی ہے، بڑا پابند نمازی ہے، بڑا سلیقے دار نمازی ہے، سلیقے سے رکوع اور سجود کرتا ہے۔ تو اس نماز میں ریا شامل ہو گئی، اور جس نماز میں ریا دکھاوا ہو گیا، صدقہ خیرات، جس صدقے خیرات میں ریا شامل، دکھاوا شامل ہو گیا، کل قیامت کے دن وہ نماز آپ کے منہ پہ ماری جا سکتی ہے، مار دی جائے گی، اس کی گارنٹی نہیں ہے، مار دی جا سکتی ہے۔ لیکن درود ایک ایسا عمل ہے اگر آپ جتا کے پڑھیں، بتا کے پڑھیں اور ریاکاری کے طور پر پڑھیں، بتا کے پڑھیں، جتا کے پڑھیں، دکھا کے پڑھیں، تب بھی وہ درود آپ کا رد نہیں کیا جائے گا، رب کی بارگاہ میں قبول۔ اور ہماری سیٹی پھیکی عبادتیں، سیٹی پھیکی عبادتیں، اگر ہم درود پاک کا ورد کرتے رہیں گے تو اللہ اس عبادت میں روحانیت پیدا کر دے گا، مٹھاس پیدا کر دے گا، چاشنی پیدا کر دے گا۔ درود و سلام کی برکت سے ہماری عبادتیں رب کی بارگاہ میں قبول ہو سکتی ہیں۔ اس بات کا بزرگوں نے ارشاد فرمایا۔ ایک شخص تھا جو بڑا نماز کا پابند تھا، بڑی عبادت و ریاست کرتا تھا، لیکن حضور پر درود نہیں پڑتا۔ ایک دن عالم خوام میں حضور کی زیارت ہوئی، اور عالم خوام میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضور نے اپنا رخ، چہرہ اس کی جانب سے پھیر لیا۔ اب جب پھیر لیا تو وہ عرض گزار ہوا عالم خوام میں، یا رسول اللہ میں تو آپ کا امتی ہوں، آپ مجھے جانتے ہیں؟ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا میں جانتا ہوں، لیکن میری محبت تیری جاری ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ کیوں؟ کہ تو درود کیوں نہیں پڑھتا؟ اللہ درود مجھ پر کیوں نہیں پڑھتا؟ تو کہتے ہیں کہ اس نے اس بات سے توبہ کی، اور اس کے بعد جب اس نے درود پاک شروع کیا اور پڑھنے کا ورد رکھا، جاری رکھا، پھر دوبارہ حضور اس کے عالم خواب میں تشریف لائے، تو پھر حضور اس سے خوش بھی ہیں اور آپ کا چہرہ حشاش اور بشاش ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا تو نے مجھ پر درود پڑھا
اب کل قیامت کے دن میں تیری شفاعت کا ضامن ہوں، کل میں تیری شفاعت کروں گا قیامت کے دن۔ اللہ، جو میرے مصطفیٰ پر درود پڑھتا ہے اس کی شفاعت ہمارے حضور کروں جو نبی پر صلاۃ والسلام پڑھتا ہے۔ اور آگے اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا۔ کتنا بہترین عمل ہے یہ درود اور سلام، کتنا بابرکت عمل ہے کہ آپ ایک مرتبہ حبیب پر درود پڑھیں، اللہ آپ پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آپ ذرا غور تو فرمائیے، ایک بار درود پاک پڑھنے میں اللہ آپ پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آگے جملہ ہے کہ اللہ اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، 10 درجے بلند فرماتا ہے۔ آگے روایت میں ہے کہ جو میرا امتی خلوص دل سے محبت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند فرماتا ہے اور 10 اس کے نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور میرے حضور کا ارشاد ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے، حضور نے فرمایا دنیا کے اندر سب سے بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے وہ مجھ پر درود و سلام نہ پڑے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا، سلام پڑھے گا، کل قیامت کے دن وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ، سب سے زیادہ قریب ہوگا وہ شخص جو حضور پر درود بھی پڑھے گا، سلام بھی پڑھے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے بعض صحابہ وہ ہیں جو قریب رہتے ہیں، بعض وہ ہیں جو دور دراز کے ہیں، کیا یا رسول اللہ وہ درود آپ سنتے ہیں جو دور کا امتی آپ پر درود پاک پڑھتا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو سرکار نے کہا میں اپنے امتی کو جانتا بھی ہوں، پہچانتا بھی ہوں اور اس کا درود خود بھی سنتا ہوں۔ پھر بعض صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ آپ کے وصال فرمانے کے بعد بھی کہ آپ اس درود پاک کو سنتے ہیں؟ تو میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابی رسول سنو، میں انتقال کے بعد یعنی ظاہری دنیا سے جانے کے بعد بھی جب میرا امتی مجھ پر درود پاک پڑھے گا تو میں اس کے درود پاک کو سنوں گا بھی، اور اگر سلام کرے گا اس کے سلام کو سنوں گا بھی اور اس کے سلام کا جواب بھی عنایت فرماؤں۔ تو معلوم یہ چلا آخر کیوں ایسا ہے، وہ اس لیے حدیث پاک کے اندر ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا بے شک انبیاء علیہ السلام پر اللہ نے زمین کو حرام فرما دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں کے اندر بعین ہی اسی طرح سے زندہ ہیں جس طرح سے زمین کے اوپر باحیات تھے، بعین اس میں کوئی فرق نہیں۔ اپنے امتی کا درود بھی سنتے ہیں، اس درود کا جواب بھی عنایت فرماتے ہیں، سلام بھی سنتے ہیں اس کا جواب بھی عنایت فرماتے ہیں۔ تو اپنی زندگی میں یہ نخار پیدا کریے۔ اچھا درود کی برکت کیا ہے؟ اگر آپ درود و سلام پڑھیں گے تو آپ کی تمام تر مشکلیں آسان ہو جائیں گی، آپ کی زبان میں مٹھاس پیدا ہوگی، آپ کے دل میں دنیا کی محبت دور ہو جائے گی، آپ کے قلب و دماغ میں آخرت کی فکر لگی رہے گی اور آپ کے اندر نماز کا شوق ہوگا، عبادت کا شوق ہوگا، اپنے ماں باپ کا ادب کرنے کا شوق ہوگا، آپ اپنے بڑے کا ادب کریں گے، چھوٹوں پر شفقت کریں گے۔ درود پاک کی برکت ہے۔ اگر آپ روزانہ 100 مرتبہ یا 111 مرتبہ یا 313 مرتبہ یا آپ 500 مرتبہ، جو شخص 500 مرتبہ حدیث پاک میں درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے فکر و فاقہ سے دور رکھتا ہے، اسے غنی بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام تر مسائل کو حل فرما دیتا ہے۔ جو 500 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا عادی ہے
تو ایک شخص تھا بڑا مفلوج، بڑا پریشان حال، اس نے 500 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ نے اسے اس کو غربت سے دور کر دیا، اللہ نے اسے اپنے وقت کا مالدار امیر بنا دیا۔ تو فکر اور فاقہ اور پریشانی، ٹینشن، ان تمام تر بلاؤں سے دور کرنے کے لیے درود پاک کا ورد اور عمل ایسا بابرکت، ایسا عظیم الشان ہے کہ آپ اپنی زندگی میں یہ معمول بنا لیجیے کہ نماز کے بعد سوتے وقت درود پاک 100 مرتبہ یا 111 مرتبہ یا 300 مرتبہ پڑھ کر تبھی سوئیں گے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی زندگی میں 300 مرتبہ درود پاک جب تک پڑھ نہیں لیتے اس وقت سوتے نہیں تھے۔ تو آپ نے جب آپ شادی کی تقریب میں لگ گئے تو آپ نے درود پاک نہیں پڑھا، تو حضور نے کسی اللہ کے ولی کو اس بات کی اطلاع دی کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے کہہ دو کہ جو نذرانہ میری بارگاہ میں پیش کرتا تھا وہ نذرانہ نہیں آ رہا، اس سے کہو کہ میری بارگاہ میں وہ نذرانہ پیش کیا کرے۔ جو حضور پر کثرت سے درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے حضور کا دیدار نصیب فرماتا ہے۔ ایک شخص تھا جو حضور پر کثرت سے درود پاک پڑھتا تھا اور اس وقت تک سوتا نہیں تھا جب تک درود پاک نہ پڑھ لے، تو درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ ایک دن حضور کے عالم خواہ میں اس کو زیارت ہوئی، سرکار نے کہا وہ لب کہاں ہیں تیرے جن لبوں سے تو درود پاک پڑھتا ہے، ذرا ادھر تو لا۔ حضور نے اس کے مبارک لب پر، اس کے گال پر بوسہ لیا۔ جب وہ بیدار ہوا تو اس بوسے کے آثار تھے اور اس کے گال سے 8 دن تک میرے آقا کے مبارک لب لگے، اس کی خوشبو 8 دن تک اس کے بدن سے مہکتی رہی۔ وہ خوشبو کہاں ہے؟ کستوری میں اور جو ہے عطر میں، جو میرے حضور کے پسینے میں خوشبو اللہ نے رکھی۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن حضور منبر نور پر تشریف لائے، صحابہ بیٹھے ہوئے، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ سرکار، یہ جیسے ممبر ہے اس کی تو 2 سیڑھی ہیں، اکثر 3 سیڑھی ہوتی ہیں۔ تو مسجد نبوی کا واقعہ ہے کہ سرکار مسجد نبوی میں تشریف لائے، صحابہ کو کہا ادھر آؤ۔ سرکار پہلے زینے پر گئے اور آمین خود کہا، پھر دوسرے پہ گئے آمین کہا، تیسرے پہ آپ تشریف لے گئے آمین کہا۔ تو صحابہ حیران ہیں، چونکہ حضور سے اس طرح کی بات کبھی آپ نے نہیں سنی۔ تو صحابہ نے پھر پوچھا یا رسول اللہ، آج آپ سے ایسی میں نے بات دیکھی اور سنی، اس سے قبل کبھی نہیں سنی۔ کہا یا رسول اللہ منظر کیا؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا، ابھی ابھی جب میں زینے پر چڑھ رہا تھا تو اس وقت جبریل امین موجود تھے، فرشتے صحابہ کو نہیں دکھائی دیتے تھے۔ تو کہا یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ کہا میں پہلے زینے پہ چڑھا تو جبریل امین نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جو رمضان کا مبارک اور بابرکت مہینہ پائے اور اس کا ادب کر کے، اس کا احترام کر کے جنت کا مستحق نہ ہو، جنت کا حقدار نہ ہو۔ تو آپ نے کہا آمین۔ پھر دوسری دعا کی، یا رسول اللہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پایا بزرگی کے عالم میں اور ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کر کے جنت کا مستحق نہ ہوا۔ تو آپ نے کہا آمین۔ پھر تیسری آپ جب زینے پہ چڑھے تو کہا یا رسول اللہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے، آپ کا نام لیا جائے، وہ آپ پر درود و سلام نہ پڑے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ تو آپ نے آمین کہا۔ تو مطلب یہ ہے کہ دعا کرنے والے جبریل امین ہیں اور اس دعا پر آمین کہنے والے تمام نبیوں کے سردار ہیں، ادھر دعا کرنے والے تمام فرشتوں کے سردار، یہاں آمین کہنے والے تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ اب اگر دعا کی جائے تو رد ہوگی؟ نہیں رد ہوگی۔ تو یہ حدیث اپنے ذہن میں دماغ میں بیٹھا لو، جہاں بھی رسول کا ذکر کیا جائے وہاں رسول پر درود اور سلام بالخصوص پڑھا کرو، ضرور پڑھا کرو۔ اگر کسی کام میں تاخیر اور دیر ہو جائے تو ہو جانے دو، لیکن نبی کا ذکر سنو، نبی کا نام لو۔ تو جو نبی کے نام پر اپنے انگوٹھوں کو، انگلیوں کو چوم کر آنکھوں سے لگائے گا، حضرت علی کا قول ہے اللہ اس کی آنکھوں سے کبھی بینائی ختم نہیں کرے۔
اسے کبھی آج کل چشمے کی حاجت ہوتی نا، یہ عمل کر کے تو دیکھو انشاءاللہ یہ چشمے چھوٹ جائیں گے۔ سبحان اللہ بنتا ہے بھائی، کہہ دیجئے سبحان اللہ، کہہ دیجئے سبحان اللہ، کہ جو محمد کے نام پر اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگائے گا، انشاءاللہ اس کی کبھی بینائی ختم نہیں ہوگی، کبھی وہ اندھا نہیں ہو سکتا۔ یہ میرے حضور سرکار سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی جنبابہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے۔ وہ علی کی شان ہے، ان کا قول ہے، ان کا عمل ہے۔ تو حضور پر کثرت سے درود پاک پڑھیے، درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ تمام تر بلاؤں سے، ٹینشنوں سے محفوظ رہیں گے۔ اچھا، ایک اور بات بڑی قابل غور، آپ نے محمد بن سلیمان جزولی کا نام سنا ہوگا کہ درود پڑھنے سے اللہ کتنی زبان میں برکت اور تاثیر رکھتا ہے۔ تو آپ نے نام سنا ہوگا محمد بن سلیمان جزولی، یہ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہوئے، اور نماز کی پابندی بڑی کرتے تھے، سفر و حضر ہو کہیں بھی ہو نماز کو ترک نہیں کرتے۔ تو آپ کا گزر کسی بستی سے ہوا تو نماز ظہر کا وقت تھا، تو اب وقت وہ نکلنے والا تھا کہ آپ نے ایک بستی کی جانب رخ کیا، اور جب کنویں پر پہنچے تو وہاں نہ ڈول تھی نہ رسی تھا، نہ رسی تھی نہ ڈول تھا۔ تو آپ اسی کشمکش میں تھے کہ اچانک ایک گھر مکان خستہ تھا، اس کی چھت پر ایک بچی چھوٹی سی جس کی عمر تقریباً 8 یا 9 سال کی تھی، وہ کھڑی ہوئی تھی، وہ دیکھ رہی تھی یہ منظر۔ تو جلدی سے نیچے آئی اور پوچھنے کے لیے لگی بابا کیا بات ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو کہا بیٹا پانی کی ضرورت ہے اور نماز ظہر ادا کرنا ہے، وقت نکلنا ہے۔ تو اس بچی نے، چھوٹی سی بچی نے جس کی عمر تقریباً 9 سال یا 10 سال کی تھی، اس نے اپنا لعاب تھوک اس میں ڈال دیا۔ تو تھوک ڈالنا تھا کہ پانی ابل کے کنویں سے باہر نکلنے لگا، جو دائرہ ہوتا اس سے باہر نکلنے لگا، جس طرح سے آپ نے چشمے سے دیکھا ہوگا نکلتا ہے۔ تو آپ نے وضو کیا، نماز پڑھی، لیکن آپ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، آپ کے ذہن میں یہ بات گونجنے لگی آخر اس بچے کا عمل کیا ہے، چھوٹی سی بچی ہے، اب اس پر نماز بھی فرض نہیں، آخر اس کی زبان میں وہ تاثیر آئی کیسے کہ پانی ابل کر اوپر آنے لگا۔ تو اس بچی سے معلوم کیا بیٹا بتا تو صحیح تیرا عمل کیا ہے، تو نہیں بتا رہی۔ اسے اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیا، آخرت کا واسطہ دیا، پل صراط کا واسطہ دیا، پل صراط جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اس سے کہا بیٹا بتا تو صحیح۔ تو کہا میں حضور پر کثرت سے درود پڑھتی ہوں، اسی کی برکت اللہ نے میری زبان میں تاثیر پیدا کر دی۔ سبحان اللہ۔ تو امام محمد بن امام سلیمان جزولی نے پھر عہد کیا کہ میں اپنی زندگی میں جب تک حضور پر درود پاک پر ایک مستند معتبر کتاب نہیں لکھ دوں گا، جب تک میں اس دنیا سے مطلب جاؤں گا نہیں، جب تک میری سینے میں دم ہے، جان ہے، سانسیں ہیں، میں حضور کی بارگاہ میں۔ پھر انہوں نے ایک کتاب لکھی، کیا لکھی؟ دلائل الخیرات شریف۔ محمد بن سلیمان جزولی نے دلائل الخیرات شریف لکھی، اتنی معتبر مستند کتاب ہے کہ اس کے پڑھنے والا وقت کا ولی بھی بنتا ہے اور حضور کا اس کو دیدار بھی نصیب ہوتا ہے۔ اب بات یہاں ایک قابل غور ہے کہ سلیمان جزولی ساری زندگی درود پاک پڑھتے رہے حضور پر کثرت سے۔ اب جب ان کا انتقال ہوا، ان کو دفنا دیا گیا، تو بتاتے ہیں ان کی مٹی سے مشک و عنبر کی خوشبو نکلتی تھی۔ کس کی نکلتی تھی؟ مشک و عنبر کی۔ پھر 77 سال کے بعد ان کی قبر کو کسی وجہ کے تحت ان کی قبر کو کھولا گیا۔ اب وہ یا تو راستے میں قبر آ گئی یا کیا معاملہ رہا، اتنی نہیں روایتوں میں آتا ہے، لیکن ان کی قبر کو 77 سال کے بعد جب کھولا گیا تو ان کا جسم بھی سلامت تھا، ان کا کفن بھی سلامت تھا۔ اور ایک اور قابل بات، بڑی قابل غور، انہوں نے مرنے سے یعنی انتقال سے پہلے اپنا خط بنوایا تھا۔ تو جب ان کا مبارک جسم دیکھا لوگوں نے تو بے عین ہی ایسا لگتا جس سے آج ہی خط بنایا۔ باقاعدہ طور پر لوگوں نے انگلی ٹچ کر کے دیکھا، جیسے زندے پر انگلی ٹچ کرتے ہیں تو اس طرح سے جب ٹچ کرتے ہیں، دباتے ہیں تو خون سائڈ سے ہٹ جاتا ہے،
اور جب ہٹاتے تو اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے. تو یہی حال محمد بن سلیمان جذولی کا تھا. 77 سال کے بعد بھی اللہ نے ان کے جسم کو بھی سلامت رکھا, ان کے کفن کو بھی سلامت رکھا, اور ان کی مٹی سے مشک و عنبر کی خوشبوئیں کے پھوائیں پھوٹا کرتی تھی. کس کی برکت ہے؟ درود پاک کی برکت. اپنی زندگی میں درود کا یہ عمل, یہ وظیفہ کر لیجئے. صلاۃ و سلام جہاں بھی جس مسجد میں بھی سلام ہو, سلام پڑھنے کی کوشش کریے. ہفتے میں 1 2 3 مرتبہ ضرور پڑھا کریے, اور اپنی زندگی میں یہ معمول کر لیجیے کہ میں درود پاک ضرور پڑھوں گا. اپنے بچوں کو درود پاک کا عادی بنائیے. حضور نے ارشاد فرمایا 3 باتوں کا حکم دو اپنے بچوں کا. سب سے پہلے قرآن کی تعلیم کا, دوسری بات اپنے نبی کی محبت کا, تیسری بات آل کی محبت کا. اور نبی کی محبت ہوگی کیسے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبی کی محبت ایسے نہیں پیدا ہوگی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نبی کی محبت پیدا ہوگی جب نبی پر کثرت سے درود پاک پڑھو, نبی پر نعت پاک پڑھو گے, سلام پڑھو گے, تو انشاءاللہ نبی کی محبت آپ کے سینے میں داخل ہو جائے گی. اور غوث اعظم کو جو مقام و مرتبہ ملا, حضور غوث اعظم کہتے ہیں مجھے کسی اور عنوان پر نہیں, میں نے مجاہدے کے 25 سال تک جنگلوں میں اللہ کی عبادت کی, پھر اس عبادت کے سبب نہیں جو مجھے مقام و مرتبہ ملا حضور کی محبت پر ملا. مردوں کو زندہ کر دیا کرتے, مادرزاد اندھوں کوڑیوں کو مبارک ہاتھ سے شفا دے دیا کرتے تھے. یہ مقام و مرتبہ کس عنوان پر؟ حضور کی محبت پر. ایک بات اور آخر کہ درود پاک کی کتنی برکت ہے, بیماری سے بھی شفا ملتی. ایک اور اللہ کے مقدس بندے جنہوں نے کتاب لکھی, قصیدہ بردہ لکھا, شیخ شرف الدین امام بوصوری. یہ بات ہو, درود کا ذکر ہو اور ان کا ذکر نہ ہو تو پھیکا پھیکا لگتا ہے. تو سنا دیا جائے ماشاءاللہ, طلب کر کے یہ سبحان اللہ. جیسے کھانے میں نمک نہ ہو تو کھانا پھیکا لگتا نہیں, تو نمک کے ساتھ کھانا بڑا ذائقے دار ہوتا. سبحان اللہ. تو نمک نہ تو ذائقہ بیکار. تو جہاں ذکر درود ہو, سلام ہو, وہاں اس غلام کا ذکر نہ ہو تو پھیکا پھیکا لگتا ہے. تو سبحان اللہ کا یہ طلب کر. تو شیخ شرف الدین امام بصوری اللہ کے مقدس ولی گزرے ہیں. آپ فاضل بھی تھے, عالم بھی تھے, اور بہت بڑے شاعر بھی تھے, شاعر اسلام. تو اگر انسان پر بیماری, تنگ دستی اور غربت آ جائے اور تنہائی آ جائے تو لوگ اپنے بھی دور ہو جاتے ہیں. دور غیر تو بہت دور کی بات ہے. تو بہت بڑے ولی تھے, بادشاہوں کی بارگاہ میں بڑے قصیدے انہوں نے لکھے, نعتیں لکھی, اور تعریف و توصیف ان کے نام پر قصیدے لکھے. اب جب آخری وقت آیا تو ان کو فالس لگ گئی, فالس زدہ ہو گئی, فالس کا اثر ہو گیا. اب جب فالس کا اثر ہو گیا تو اپنے بھی دور ہو گئے, بیگانے تو بہت دور کی بات ہے, اپنے بھی دور ہو گئے. اور غربت کا معاملہ, تو بچوں نے جا کر کے ان کو ایک جنگل میں ان کی جھوپڑی بنا دی. تو غربت اگر پکڑ لے, بیماری پکڑ لے, اور یہ 2-3 چیزیں اگر انسان کے اندر, غربت, بیماری اور تنگ دستی, اگر یہ 3 چیزیں انسان کے اندر جمع ہو جاتی تو پھر انسان ساتھ چھوڑ دیتا ہے. تو یہی حال ان کے ساتھ ہوا. تو اب دماغ میں یہ بات آئی کہ ساری زندگی کے لوگوں کے قصیدے پڑھتے رہے, نعتیں پڑھتے رہے, بڑی نذرانے حاصل کی, کیوں نہ حضور کی بارگاہ میں ایک قصیدہ لکھا جائے, ایک نعت, سبحان اللہ, ایک نعت پاک لکھی جائے. تو حضور کا قصیدہ لکھا, کیا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اس کا پہلا مصرع امین تذکر جیران بدی سلم مزجت دمعا جرام مقلت بدم. یہ عربی میں قصیدہ ہے, اس کو قصیدہ بردہ کہتے ہیں. بردہ کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ آپ کو بتائیں. تو آپ نے رات کی تنہائی میں لکھا, حضور کی بات. اب جب لکھا تو پھر حضور کا دیدار ہوا. اب عالم خوام میں حضور ارشاد فرماتے ہیں شیخ شرف الدین امام بصوری سے کہ اے بصوری, وہ قصیدہ سناؤ جو تم نے لکھا. کیا کہا؟ وہ قصیدہ تو سناؤ جو تم نے لکھا میرے لیے. تو کہا یا رسول اللہ, میں تو مفلوج ہوں, بیمار ہوں, میری زبان بھی لکنت کر رہی ہے, مجھے تو نہ ہاتھ اٹھتا ہے نہ پیر اٹھتا ہے, زبان میں تاثیر نہیں, لکنت ہے, کچھ پڑھ نہیں پاتا ہوں, بیمار ہوں. تو سرکار نے اپنا دست شفا ان کی بدن پر پھیرا, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنی مبارک چادر ان کو اڑا دی. تو اسی نسبت سے قصیدہ بردہ کہتے ہیں. قصیدہ کا معنی آتا ہے قصہ, اور بردہ کا معنی آتا ہے فارسی میں چادر, چادر والا قصہ. اسی سے اس کو
قصیدہ بردہ کہتے، چادر والا قصہ. تو آپ نے دست مبارک پھیرا یا چادر مبارک اڑائی، دو روایتیں ہیں. تو حضور کی بارگاہ میں آپ نے قصیدہ پڑھا اور حضور اس کو سن کے بڑا خوش ہوئے. اب جب صبح کو یہ بیدار ہوئے تو اپنے بدن پر وہی چادر، اور آپ کا بدن فالج زدہ تھے، بالکل درست صحیح سالم، جس طرح سے پہلے آپ کا جسم اعضاء تھے، ہاتھ تھے، اسی طرح سے بعین ہی آپ کی جسم اعضاء ہاتھ بالکل درست تھے. اب صبح کو جب بیدار ہوئے تو ایک خوشی ہوتی ہے کہ انسان اگر 2 مہینے سے یا 2 سال سے جنگل میں تنہائی میں رہ رہا ہے تو دوست احباب، ایک ہوتی فکر، یا کہیں سفر میں گیا تھا، جب گھر پہ آتا ہے تو کیا تڑپ ہوتی، کیا لگن ہوتی، جلدی جلدی پہنچے، اڑ کے پہنچ جائیں، کسی طرح سے یاروں سے ملیں، دوستوں سے ملیں، پڑوسیوں سے ملیں، اپنے ماں باپ سے ملیں، احباب سے ملیں، بچوں سے ملیں. ایک فکر ہوتی ہے، ایک شوق ہوتا ہے. تو امام جزولی بھی جلدی جلدی سے اپنی بستی کی جانب چلنے لگے. تو راستے میں ایک اہل اللہ کی ولی سے ملاقات ہوئی، جو امام بصوری اس کو جانتے نہیں، کبھی ملاقات نہیں، کبھی دیکھا نہیں. نہ امام بصوری نے اس ولی کو دیکھا، نہ اس ولی نے کبھی امام بصوری کو دیکھا. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جب آمنا سامنا ہوا تو کہا، اے بصوری وہ قصیدہ سناؤ جو تم نے حضور کی بارگاہ میں لکھا ہے. تو شاعر تھے، بہت سارے قصیدے انہوں نے لکھے ہوں گے پہلے، تو آپ کو یاد نہیں آئی. تو کہا بھولے نہ بنو، سیدھے نہ بنو. وہ قصیدہ جس کا پہلا مصرع یہ ہے، امین تذکری جیران بدی سلم مزجت دمعن جرام مقلت بدمی، یہ قصیدہ. تو کہا آپ کو کیسے معلوم؟ حیرت سے پوچھنے لگے، آپ کو کیسے پتا؟ کہا ہم کو کیسے پتا؟ سنو، جب تم رات میں عالم خواب میں حضور کی بارگاہ میں یہ قصیدہ پڑھ رہے تھے اور حضور سن کر دائیں بائیں جھوم رہے تھے، دور کھڑا یہ قصیدہ میں بھی پڑھ رہا تھا، جس کا پہلا مصرع یہ ہے، امین تذکری جیران بدی سلم مزجت دمعن جرام مقلت بدمی، جس کو بار بار پڑھتے ہیں، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یہ قصیدہ سناؤ. اللہ اکبر. اس قصیدے کی ایسی شہرت ہوئی، نابینا آتا، مفلوج آتا، جو بھی اس کو پڑھتا سینے سے لگاتا، اس کے اوراق کو سینے سے لگاتا، پڑھتا، شفا یاب ہو جاتا. ایسی شہرت ہوئی اس قصیدے کی کہ پوری دنیا میں، پوری آل ورلڈ میں یہ قصیدہ پڑھا جاتا ہے. مولا یا صلی وسلم، پڑھیے ذرا زور سے، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یہ عربی میں ہے. اس کے شعر کتنے؟ 168 اشعار پر یہ پوری قصیدہ مشتمل ہے. آپ اس کو یاد کریے، درود پاک کے عادی بنیے انشاءاللہ. یہی آپ سے گزارش ہے. اللہ کے بارے میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.